السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج وتھ صدارت۔ دوستوں، اگر آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے، اچھا استاد بننا ہے یا اچھا مارکیٹر، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اچھی کمیونیکیشن ہونا لازمی ہے۔ ہم نے اس کورس کو آپ کے لیے نہایت بیسک لیول سے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو انگلش گرامر آسان طریقے سے سکھائیں گے۔ آئی ایم شیور کہ اس کورس کو اچھی طریقے سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ انگریزی بول بھی سکیں گے، لکھ بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کورس کو اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ایون بزرگوں کے ساتھ، ان تمام حضرات کے ساتھ شیئر کریں جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس کورس کو لیسن وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جیسا ایک ہی لیسن ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا تاکہ آپ کو آسانی سے سٹیپ بائی سٹیپ انگلش گرامر سیکھ سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ لیٹر اینڈ اباؤٹ واول اینڈ کانسوننٹ، دین ورڈز، پریفکس اینڈ سفکس، اسی طرح پریز اینڈ سینٹینس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ تو لہٰذا پس لیسن میں ہم ان تمام چیزوں کو کور کرنے والے ہیں۔ فرسٹ آف آل دا فرسٹ تھنگ از لیٹر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از لیٹر، لیٹر کیا ہے؟ ایک لیٹر کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، جیسا خط کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لیٹر کا مطلب الفابیٹ ہے، فرام اے ٹو زی، اے سے لے کر زیڈ تک جتنی بھی الفابیٹ ہوتی ہے ان کو لیٹر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں واول اینڈ کانسوننٹ۔ تو لہٰذا اس لیٹر کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے انٹو واول اینڈ کانسوننٹ۔ فار ایگزامپل اے ای آئی او یو، ان تمام لیٹر کو واول کہا جاتا ہے، اور باقی جتنی بھی الفابیٹ ہے ان کو کانسوننٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ورڈ۔ واٹ از ورڈ؟ اگر ہم ورڈ کو ایکسپلین یا ڈیفائن کرنا پڑے تو ہم کہیں گے کہ لیٹر آر الفابیٹ کمبائن ٹو دا فارم آف ورڈ۔ اسی طرح سمجھ لے کہ دو یا دو سے زیادہ لیٹر جب آپس میں ملتے ہیں تو ورڈ بناتا ہے۔ فار ایگزامپل بوائے، بوائے ایک ورڈ ہے، سو بوائے از دا کمبینیشن آف 3 لیٹرز۔ نمبر 1 is B, the second one is O, and the last one is Y۔ تو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 الفابیٹ اکٹھا ہوئی، انہوں نے ایک ورڈ بنا دیا۔ اب ورڈ کے اندر ہمارے پاس 2 چیزیں اور ہے، نمبر 1 is prefix and another one is suffix۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ prefix کیا ہے اور suffix کیا ہے۔ جب ہمارے پاس ایک ورڈ ہو، فار ایگزامپل ہیپی، اب ہیپی ایک ورڈ ہے، اور اگر اس کی سٹارٹ میں ایک اور ورڈ لگا دیا جائے جس کی وجہ سے یہ ایک نیا ورڈ بن جائے، اسی صورت میں جو سٹارٹنگ میں جو ورڈ لگایا جاتا ہے اس کو ہم پریفکس بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ہیپی کی سٹارٹ میں ان لگا دیتا ہوں تو یہ ان ہیپی بن جائے گا، تو یہ اب خوش سے ناخوش بن گیا، ان ہیپی بن گیا۔ تو لہٰذا ورڈ کی اس قسم کو ہم پریفکس کہیں گے۔ اسی طرح سفکس میں بھی کسی بھی ورڈ میں کے آخر میں ایک اور ورڈ لگا کے ہم ایک نیا ورڈ بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگین ہم ہیپی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ہیپی کی اینڈ پہ لی لکھ دیں تو یہ بن جائے گا ہیپلی۔ تو لہٰذا یہ ایک نیا ورڈ ہے، ہیپی مین خوش، اور ہیپلی مین خوشی سے۔ تو لہٰذا یہ جو پورشن ہے اس نیا ورڈ کا لی، اس کو ہم سفکس کہتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 کی تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں جو کہ ہے فریز۔ اب اگر آپ کو ڈیفائن کرنا ہو کہ واٹ از فریز، تو لہٰذا اس کا آنسر نہایت ہی آسان ہے۔ فریز از بیسیکلی از دا کمبینیشن آف ورڈز۔ اس میں لفظوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک فریز کو تشکیل کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی فریز مختلف قسم کی ہوتی ہے، لیکن فریز میں ایک مین چیز ہے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فریز میں کبھی بھی پورا میننگ یا پورا میسج
کنوے کبھی بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آن دی روڈ, in the rain. These are two example of phrase. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کمبینیشن آف ورڈز ہے. آن بھی ایک ورڈ ہے, دی بھی ایک ورڈ ہے, روڈ بھی ایک ورڈ ہے, اور اسی طرح ان دی رین ای بھی علیحدہ علیحدہ ورڈز ہے. لیکن ان دونوں ایگزامپل میں ہمیں کمپلیٹ میسج نہیں مل رہا. آن دی روڈ فار ایگزامپل, آن دی روڈ سڑک پر, آپ سڑک پر کیا یا روڈ پر کیا ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ کمپلیٹ میسج نہیں مل رہا. اسی طرح ان دی رین, اس ایگزامپل میں بھی ہمیں کمپلیٹ میسج نہیں مل رہا. آپ بارش میں ہیں, بارش میں کون ہے, بارش میں کیا ہے, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں. تو لہٰذا اسی طرح جتنی بھی ایگزامپل ہمیں ہمارے سامنے آئے گی انہیں ہم کہیں گے پھریز. سو phrase is the combination of words but it never give you the complete message. Right جی. First lesson کے لاسٹ میں ہم پڑھیں گے sentence. What is the sentence? اگر آپ سے پوچھا جائے کہ sentence کیا چیز ہے, sentence کیا ہوتا ہے, so sentence is the basically is the combination of words like phrase. لیکن sentence اور phrase میں ایک بیسک ڈفرینس ہے, اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ سینٹینس میں آپ کو ہمیشہ کمپلیٹ میسج ملتا ہے, اور جب کہ پھریز میں آپ کو مکمل میسج نہیں ملتا. باقی phrase is the combination of words and sentence is also is the combination of words. For example, the car is on the road. Our second example ہے the boy is on the rain. ان دونوں ایگزامپل میں اگر آپ غور کریں تو یہ والا پورشن آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں فریز کی پورشن میں, جس میں کمبینیشن آف ورڈز تو تھے لیکن میسج کنوے نہیں ہو رہا تھا. جب ہم نے ان کے ساتھ دا کار از یا دا بوائے از ایڈ کیا تو اب یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا, کیونکہ اس کے ذریعے ان کمبینیشن آف ورڈز کے ذریعے ہمیں میسج پورا کنوے ہو رہا ہے. دا کار از آن دا روڈ, گاڑی روڈ پر ہے. دا بوائے از آن دا رین, لڑکا بارش میں ہے. تو لہٰذا میسج کمپلیٹ آ گیا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں گا کہ پھریز کین بی اے پارٹ آف اے سینٹینس. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھریز ایک جملے کا حصہ ہو سکتا ہے, لیکن سینٹینس کین نیور بی اے پارٹ آف دا سینٹینس. سینٹینس پھریز کا حصہ نہیں ہو سکتا. ایک بیسک سینٹینس کی ایک بیسک سینٹینس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے. ایک بیسک سینٹینس میں دو پارٹ ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اینڈ ادر ون از نو ایز دا پریڈیکیٹ. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیا ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایک سینٹینس لکھا جائے, فار ایگزامپل فان از فلکنگ دا فلاور, اس سینٹینس میں ہمیشہ دو حصے ہوں گی. ایون کوئی بھی سینٹینس ہو اس میں دو حصے ہوں گی, ایک ہوگا سبجیکٹ اور دوسرا ہوگا پریڈیکیٹ. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیا ہوتی ہے. سبجیکٹ از بیسیکلی از دا ایکٹر اور ڈوئر, یہ کام کرنے والا ہے, اس کو ہم کہیں گے سبجیکٹ. اب اس سینٹینس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ کون ہے, افان ہے. سو وی کین سے دا ناؤن اور پروناؤن دیز آر ایکچولی سبجیکٹ, یہ سبجیکٹ ہوتی ہے. اور باقی اس کے علاوہ سینٹینس کی جتنی بھی پورشن بن جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے پریڈیکیٹ. اور پریڈیکیٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ پریڈیکیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اباؤٹ دا سبجیکٹ. یعنی پریڈیکیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کام کرنے والا ہے یا کیا کام کر رہا ہے. اس سینٹینس کا ٹاپک بہت اہم ہے, اس لیے میں ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں. ایگزامپل ہے ہی از ایٹنگ این ایپل, وہ ایک سیب کھا رہا ہے. اب اس سینٹینس میں سبجیکٹ بھی ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہے. اب اس سینٹینس میں آپ غور کریں تو پرفارم کون کر رہا ہے, ہی. پروناؤن یوز ہوا ہے ہی کا جو پرفارم کر رہا ہے, اور
از ایٹنگ این ایپل اس سینٹینس کا پورشن جو تمام انفارمیشن دے رہا ہے اباؤٹ دا سبجیکٹ کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے پریڈیکیٹ. رائٹ جی. تو لیسن نمبر 1 میں ہم نے پڑھا اباؤٹ لیٹر، ورڈز، فرائز اینڈ سینٹینس. اب ہم لیسن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس لیسن میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ دا ٹائپس آف سینٹینسز. ایکچولی دیر آر 6 ان نمبر. 6 قسم کی مختلف جملے ہو سکتی ہے، جس میں ایک ہے ڈکلیریٹو سینٹینس، امپیریٹو سینٹینس، انٹروگیٹو سینٹینس، نیگیٹو سینٹینس، ایکسکلیمیٹری سینٹینس، اپٹیٹو سینٹینس. اب ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی جملے کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. So the first one is declarative sentence. ڈکلیریشن یا ڈکلیئر اپنی نام سے ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے یا کوئی چیز بتائی جاتی ہے. تو اس طرح تمام سینٹینس میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کی جاتی ہے یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کوئی بھی بات کی جاتی ہے یا کوئی بھی اوپین دیا جاتا ہے. سمپل پازیٹیو سینٹینس جو ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ڈکلیریٹو سینٹینس. فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور. اب یہ ایک ڈکلیریٹو سینٹینس ہے کیونکہ ان میں ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ادر ایگزامپل ہے آئی ایم بائنگ اے کار. نو اگین از میکنگ ایز اسٹیٹمنٹ. سو لہٰذا اس طرح تمام پازیٹیو جملوں کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈکلیریٹو سینٹینسز ہے. سیکنڈ نمبر پر ہے امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو سینٹینس ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی کمانڈ، ریکویسٹ یا انسٹرکشن دیا جاتی ہے. تو ایسی تمام جملوں کو ہم کہتے ہیں کہ امپیریٹو سینٹینسز ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جملہ جس میں کوئی حکم دیا جائے یا ہدایت دی جائے یا نصیحت کی جائے. فار ایگزامپل اسکول میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، فار ایگزامپل نمبر 1 پلیز سیٹ ڈاؤن، ٹیک یور سیٹ، موو ٹو ادر کلاس، یہ تمام جملے کیونکہ انسٹرکشن ہے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ امپیریٹو سینٹینس ہے. تھرڈ میں آتا ہے انٹراگیٹو سینٹینس. آپ نے سنا ہوگا انٹروگیشن، جو کہ پوچھ تاچھ یا تفتیش کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پوچھ تاچھ سے مراد یہ ہے کہ اس میں سوال کی جاتی ہے، تو لہٰذا انٹراگیٹو سینٹینس وہ جملے ہوتی ہے جن میں سوال کیا جائے. فار ایگزامپل واٹ آر یو ڈوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، واٹ آر یو ایٹنگ، واٹ آر یو ویئرنگ. تو لہٰذا اس طرح تمام جملے انٹراگیٹو سینٹینس میں آئے گی جن میں کسی بھی قسم کی انٹروگیشن، سوال یا پوچھ تاچھ کی جائے. تو لہٰذا اس طرح سینٹینس کو ہم انٹراگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے نیگیٹو سینٹینس. نیگیٹو مین نفی، ایسی جملے جس میں انکار کیا جائے. تو لہٰذا ایسی جملوں کو جس میں کسی کام یا کسی چیز سے منع کیا جائے اس کو ہم نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسلام آباد، آئی ایم ناٹ ویئرنگ ہز شوز، ہی از ناٹ گوئنگ ود می. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جملوں میں کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ نیگیٹو سینٹینس کہیں گے. ففتھ پہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. آپ نے اکثر سائن آف ایکسکلیمیشن دیکھا ہوگا. اب یہ سائن آف ایکسکلیمیشن آپ کو ہمیشہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں نظر آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا کیا ہے؟ جب کسی سینٹینس میں کوئی بھی اسٹرانگ فیلنگ
It can be either of joy or sorrow. خوشی غم یا ایکسائٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس طرح کوئی بھی اسپیسیفک ورڈ کسی بھی سینٹینس میں ہو جس سے کوئی بھی اسٹرانگ قسم کی ایکسائٹمنٹ شو ہو رہی ہو، اس کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل، Hurrah, we have won the match. Alas, we have failed the examination. Alas, he has died. اب alas جو ہے اے انٹرجیکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ اے ایک غم کی فیلنگ کا اظہار کر رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح جملوں کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں. لاسٹ میں ہے اپٹیٹیو سینٹینس. کسی بھی جملے میں وش کا یا خواہش کا اظہار کیا جائے یا دعا کی جائے تو وہ تمام جملوں کو ہم اپٹیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل، May God bless you all. Wish you a happy journey together. Wish you a very successful married life. یہ تمام ایگزامپل اپٹیٹیو سینٹینس میں آئیں گے کیونکہ اس میں میں نے ایک وش کا یا دعا کا اظہار کیا ہے، تو اس طرح جملوں کو ہم اپٹیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ there are total 6 type of sentence. 6 قسم کی جملے ہو سکتی ہے جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو سکتا ہے. نمبر 1 از ڈکلیریٹو سینٹینس، جس میں آپ نے سمپل اسٹیٹمنٹ دیتے ہو. پھر امپیریٹو سینٹینس، جس میں کوئی بھی ریکویسٹ یا کمانڈ انوالو ہوتی ہے. دین کم انٹراگیٹو سینٹینس، جس میں آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں. دین کمس نیگیٹو سینٹینس، جس میں کسی بھی چیز سے منع کیا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے. پھر آتا ہے ہمارے پاس ایکسکلیمیٹری سینٹینس، جس میں خوشی یا غم کا بڑا اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے. لاسٹ میں ہمارا ساتھ آتا ہے ایپٹیٹیو سینٹینس، جس میں کوئی وش یا دعا کی جائے. یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 2، جس میں ہم نے ٹائپس آف سینٹینس پڑھی. لیسن نمبر 2 ختم ہوا. اب ہم جا رہے ہیں لیسن نمبر 3 کی طرف. لیسن نمبر 3 میں ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے. پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلا ہم دیکھیں گے کہ اسپیچ ہے کیا. کوئی بھی بات، فار ایگزامپل میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسپیچ کہلائیں گے. اس بات یا اسپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی اسپیچ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ہم کسی بھی اسپیچ کو 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. فار ایگزامپل، ان میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ناؤن، پھر پروناؤن، دین ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن. یہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. ہم ان کو 1 بائی 1 پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ناؤن. اے ناؤن از اے نیمنگ ورڈز. یہ ناؤن کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیمنگ ورڈز سے کیا مراد ہے. اس کا ایک سمپل سا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ناؤن ہوگی. اگر ہم ناؤن کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن، پلیس، تھنگز، اینیمل، آئیڈیاز، اینی تھنگز، بیسیکلی جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ہوگی ناؤن. اب جو چیز نام رکھتی ہے وہ ناؤن ہوگی. تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو چیز بھی ہے وہ ناؤن ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نام ضرور ہوتا ہے. اب ایک چیز مین میں یہ آتی ہے کہ اتنی میجورٹی میں جب ناؤن ہے، اور اگر ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہے
تو ہمارے ساتھ آپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم کچھ ناؤن کی جو ٹائپس ہے ان کی ہم نے کیٹیگریز کی ہے جو امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہے. فرسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن جتنی بھی اسپیسیفک ناؤن ہے یا پارٹیکولر ناؤن ہے یا ایک خاص قسم کا ناؤن ہے، ان کو ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن. فار ایگزامپل اسلام آباد. سو اسلام آباد از اے اسپیسیفک نیم. اسی طرح ایک خاص نام کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں قائد اعظم. اب یہ آئیں گے پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر، کیونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، ان کی ایک خاص آئیڈینٹی ہے. آئی مین دیئر از اونلی ون قائد اعظم. اس اسلام آباد بھی ایک خاص شہر کا نام ہے. اسلام آباد کے مقابلے میں اگر میں سٹی لکھوں یا قائد اعظم کے مقابلے میں فیفل لکھوں تو لہٰذا وہ پراپر ناؤن نہیں رہ جائے گی، کیونکہ سٹی بھی بہت ہے اور فیپل بھی بہت ہے. لیکن میں نے اسپیسیفک ناؤن لکھی ہے، ان کا ایک اسپیسیفک پہچان ہے، اس وجہ سے یہ پراپر ناؤن میں آئیں گے. سو آل دا اسپیسیفک پلیس پرسن تھنگس آر پراپر ناؤن. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کامن ناؤن. جس طرح اس نام سے ظاہر ہے، کامن مینز عام. جتنی بھی آرڈینری ناؤنز ہے جن کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، کوئی خاص چیز نہ ہو، اسپیسیفک نہ ہو، ان کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. لیٹس سے سٹی، مینز، بوگ، کنٹری، دیز آر آل دا ایگزامپلز آف کامن ناؤن. کیونکہ میں نے لکھا سٹی، سو دیئر آر سو مینی سٹیز ان دا ورلڈ، تو لہٰذا اس میں کوئی خاص بات نہیں، سمپل سٹی ہے، اس لیے اس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز اکٹھا ہو گئی ہوگی. اب کلیکٹیو ناؤن میں آپ ہمیشہ کیا دیکھیں گے کہ ناؤنز ان اے گدر موڈ. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مختلف ناؤن مل کر ایک چیز بنا دے گی، ایک سنگولر چیز بنا دیں گی. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس میں بہت ساری ناؤن انکلوڈ ہے. فار ایگزامپل نیشن، اس طرح ٹیم. اب ہم نیشن کو لیتے ہیں. نیشن کا مطلب ہے قوم. یہ ایک سنگل ورڈ ہے، لیکن آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایک بندہ کی قوم نہیں ہوتی. ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم اے نیشن. تو لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دیئر آر مور دین ون، کہ ایک بندہ سے زیادہ لوگ ہوں گے. پھر ہے ٹیم. ٹیم بھی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی ہوں گی، لیکن نام ایک یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن انوالو ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح تمام ناؤنز کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ ناؤن بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان ناؤن کی کوئی فزیکل سٹرکچر ہونا ضروری نہیں اور ان ناؤن کو نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ناؤن ہے، یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. دیز آر موسٹلی یور تھاٹس، یور کنسیپٹس، یور فیلنگز، یور ایموشنز. آپ کی جذبات ہے، آپ کے احساسات ہیں یا پھر آپ کی سوچ ہے. یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح آپ کہتے ہو فیئر ہے، جوائے ہے، سارو ہے یا گریف ہے، یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے. کیونکہ لیٹس سے فیئر، ڈر کی بات کرتے ہیں. کیا آپ نے ڈر کو ریالٹی میں سٹرکچر میں دیکھا ہے یا اس کو ٹچ کیا ہے؟ نہیں. اسی طرح جائے کو، سارو کو، گریف کو، اسمیل یا ہانیسٹی، ان ساری چیزوں کا کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہوتا. ان فیلنگ کو، ان احساسات کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے میٹیریل ناؤن. اب اگین ناؤن خود بتا رہا ہے
کہ ایک کس قسم کی چیز ہوں گی. آئی مین کوئی بھی میٹیریل ہو سکتی ہے, کوئی بھی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل لیٹس سے گولڈ, سلور, آئرن, اور ایکسیٹرا. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کا ایک فزیکل سٹرکچر ہو, ایک ٹھوس حالت میں پایا جائے, ان کو ہم میٹیریل ناؤن کہیں گے. اس کے بعد جس ناؤن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤنز. کاؤنٹیبل ناؤنز مین ایسی تمام ناؤن جن کو آپ گن سکیں یا کاؤنٹ سکیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ایپلز, فنز, بکس. اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک اور ناؤن ہوتی ہے جن کو ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤن کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے, چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. فار ایگزامپل کاؤنٹیبل ناؤن میں ایپلز ہے, بے شمار ایپلز ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا, ٹائم تو لگ جائے گا لیکن آپ اس کو کاؤنٹ کر لو گی. اور انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہے جن کو آپ کاؤنٹ بالکل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل سالٹ, فلورز اینڈ واٹر. کیا آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ وہ ناؤن ہے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. ناؤن کے ٹاپک میں ہم لاسٹ میں بات کریں گے سنگولر ناؤن اینڈ پلورل ناؤن کی. سنگولر ناؤن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک, کوئی بھی ایک چیز. فار ایگزامپل بوائے, پین, سٹی, بک. سنگولر, دیز آر دا ایگزامپل آف سنگولر ناؤن. کیونکہ یہ تمام سنگولر ورڈز ہیں, ایک ایک چیز کی طرف اشارہ ہے. اس کی اپوزٹ میں ہے پلورل ناؤن, یعنی ایک سے زیادہ, جیسا جمع بھی کہا جاتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے بوائز, فنز, سٹیز, بکس, ایکسیٹرا. یہ تمام پلورل ناؤن کی ایگزامپل ہے. یہ تو تھی کچھ امپورٹنٹ ٹائپس آف ناؤن. اب ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ میں سیکنڈ نمبر پر جو چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ Pronoun basically is the word that used instead of a noun. یہ ایسی الفاظ ہے جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے. میں سب سے پہلے آپ کو سینٹینس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد I will give you the actual example of the pronoun. Example ہے عفان is going to بازار. اس سینٹینس میں عفان ایک ناؤن ہے. اب اس سینٹینس میں اس طرح لکھتا ہوں کہ he is going to بازار. اب دیکھیں عفان کی جگہ کس نے لی؟ he نے. So therefore I will say he is a pronoun, کیونکہ he عفان کی جگہ استعمال ہوا ہے. So pronoun کیا ہے؟ pronoun ایسی الفاظ ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیا جائے. تو لہٰذا ہی, شی, اٹ, آئی, وی, یو, دے, یہ تمام جتنی بھی ورڈ ہے یہ ہے پروناؤن. اب ہم نے پروناؤن کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کیا ہے اینڈ فرسٹ پرسن پروناؤن اینڈ سیکنڈ پرسن پروناؤن اینڈ تھرڈ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ پرسن از آلویز دا اسپیکر, آئی مین بات کرنے والا. ناؤ آئی ایم دا فرسٹ پرسن, میں ہوں بات کرنے والا. دیکھیے میں کون سی ورڈز اپنے لیے یوز کر سکتا ہوں, لائک آئی, می, مائی سیلف, وی, اس, ایکسیٹرا. یہ سارا ورڈز فرسٹ پرسن میں آئیں گے. سیکنڈ پرسن کون ہے؟ اب آپ ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو میں آپ کے لیے کیا ورڈز یوز کروں گا؟ لائک یو, یورز, یور سیلف, ایکسیٹرا. تو لہٰذا سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو.
you, yours, yourself. These are the example of second person pronoun. اب تھرڈ پرسن کون ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے. سپوز وی ہیو اے میوچل فرینڈ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہم. جب ہم کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم کون کون سی ورڈز یوز کر سکتے ہیں؟ وہ ہے he, she, it, they, themselves, etc. اگین فرسٹ پرسن بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن بات سننے والا، تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جائے. آئی ہوپ آپ کلیئر ہو گیا ہوگا. ایڈجیکٹیو بیسیکلی ایسی الفاظ ہوتی ہے جن کا استعمال کیا جاتا ہے ناؤن کو ایلابوریٹ کرنے کے لیے یا پھر ناؤن کی میننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے یا اس میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سینٹنس ہے دس از اے کار. یہ ایک گاڑی ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سینٹنس میں کار ایک ناؤن ہے. اب اس سینٹنس کو میں اس طرح لکھتا ہوں کہ دس از اے بیوٹیفل کار. اب میں نے کار سے پہلے ایک نیا ورڈ یوز کیا بیوٹیفل. اب بیوٹیفل ایک ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے ایلابوریٹ کیا کار کو. پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک گاڑی ہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت گاڑی ہے. تو لہٰذا اس بیوٹیفل نے کچھ ایڈ کیا اس ناؤن کی میننگ میں. تو لہٰذا ایڈجیکٹیو وہ ورڈ ہوتی ہے کہ ناؤن کو زیادہ اچھا انداز میں بتانے کی ہیلپ کر سکے. اب اگر ایڈجیکٹیو کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ایڈجیکٹیو کی 3 قسم کی ڈگری ہوتی ہے. نمبر 1 از پازیٹیو، سیکنڈ از کمپیریٹیو اینڈ دا لاسٹ ون از سپرلیٹیو. یہ 3 ڈگری استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ پازیٹیو ڈگری کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بگ. اب بگ کی کمپیریٹیو ڈگری کیا ہوگی؟ بگر. یہ ڈگری اس وقت یوز ہوتی ہے جب آپ 2 چیزوں میں کمپیریزن کر رہے ہو. فار ایگزامپل دس باکس از بگر دین دیٹ باکس. اب اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ 2 باکسز ہیں. اب ان میں کمپیئر کر رہے ہیں لیکن سٹل یہ ایڈجیکٹیو ہی ہے. تھرڈ میں ہے سپرلیٹیو. سپرلیٹیو نام سے ہی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا یا سب سے خاص. اب بگ کی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوگی؟ بگیسٹ. اب اس کے ایگزامپل کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جب پازیٹیو ایڈجیکٹیو تھا اس میں ہم نے کہا دس از اے بگ باکس. اور جب ہم کمپیریٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلیک باکس از بگر دین وائٹ باکس. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک براؤن کلر کا باکس نظر آتا ہے جس کو آپ ونر ڈکلیئر کرنا ہے. تو یہاں آپ سپرلیٹیو ڈگری یوز کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ براؤن باکس از بگیسٹ ون فرام دا وائٹ اینڈ بلیک. تو لہٰذا ایڈجیکٹیو ایسی الفاظ ہوتی ہے جن کو ہم ناؤن کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ناؤن کی میننگ کو ایلابوریٹ کیا جا سکے، واضح کیا سکے، ناؤن کے بارے میں کچھ بتا سکے. تو یہ تھے ایڈجیکٹیو. نیکسٹ ہے ورب. ورب کیا ہے؟ ورب از اے بیسیکلی این ایکشن ورڈ. کوئی بھی ورڈ جو ایکشن شو کرے، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا، وہ ورب کہلاتا ہے. A word which shows any kind of action. For example, walking, talking, watching, listening, creeping, thinking, sitting, crying, or laughing. These are the different types of word. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ ورب کنسیڈر کر سکتے ہیں.
ورب کے بعد آتا ہے ایڈورب. اب اگر ہم ایڈورب کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیں، ایڈ اینڈ ورب، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. جس طرح ہم نے ایڈجیکٹیو میں پڑھا، آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ ایڈجیکٹیو وہ ورڈز ہوتی ہے جو کہ ناؤن کی میننگ کو کوالیفائی کرتی ہے، ایلابوریٹ کرتی ہے. سملرلی ایڈورب مین سم تھنگ ایٹ دا میننگ آف دا ورب. اس طرح ایڈورب کیا کرتا ہے کہ ایڈورب ورب کی میننگ کو کوالیفائی کرتا ہے یا پھر اس کی میننگ میں اضافہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہی از واکنگ. اب واکنگ یہاں پر ایک ورب یوز ہوا ہے. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے. اور اگر میں اس سینٹینس کو اس طرح لکھوں کہ ہی از واکنگ سلولی، تو یہ سلولی جو ہے یہ ایڈورب ہے، کیونکہ سلولی ایڈورب ہے، واکنگ جو ورب ہے. اس کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. پہلی سینٹینس میں کہ وہ چل رہا ہے، لیکن دوسری سینٹینس میں بتا رہا ہے کہ وہ چل تو رہا ہے لیکن وہ کیسی چل رہا ہے، وہ آرام سے چل رہا ہے. تو ایسی تمام الفاظ دیکھیے یہاں پر فاسٹلی بھی ہو سکتا تھا، لیزی بھی ہو سکتا تھا، بریولی بھی ہو سکتا تھا. دیر آر سو مینی ورڈز جو کہ استعمال ہو سکتی تھی ایز این ایڈورب. تو لہٰذا ایڈورب وہ ورڈز ہوتی ہے جو کہ ورب کی میننگ میں اضافہ کرے. نیکسٹ ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن ایسی الفاظ ہوتی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے ناؤن اور پروناؤن کی درمیان میں، تاکہ ناؤن اور پروناؤن کا تعلق، ریلیشن شو کیا جائے. فار ایگزامپل دا بک از آن دا ٹیبل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک از اے ناؤن، اس طرح ٹیبل بھی ایک ناؤن ہے. اب ان دونوں ناؤن کے درمیان ریلیشن کون شو کر رہا ہے؟ وہ ہے آن. اس کو ہم کہیں گے پریپوزیشن. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریلیشن کیسے شو کر رہا ہے یا کیا ریلیشن شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم آن اس سینٹینس میں نہیں لکھتے، اپارٹ فرام اٹ کہ یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر سینٹینس میں آن نہیں ہوتا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ دا بک کہاں پر ہے. بک ٹیبل کے اندر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے. تو یہ آن ہمیں ایک لوکیشن دے رہا ہے کہ بک اور ٹیبل کے درمیان کیا ریلیشن ہے. تو لہٰذا ایسی تمام الفاظ جو کہ ناؤن اور پروناؤن کے درمیان ایک ریلیشن شو کرتے ہیں انہیں ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہے کنجنکشن. کنجنکشن کو جوائننگ ورڈز کی نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ these are the words which are used to join sentences, phrases or words together. دو جملوں، phrases یا words کو بھی آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس وجہ سے ان کو joining words کہا جاتا ہے. کنجنکشن کو ایک سینٹینس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو بازار بٹ آئی ول بی بیک سون. تو لہٰذا اس سینٹینس کو میں پہلا جملہ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں سینٹینس نمبر 1 آئی ایم گوئنگ ٹو بازار. سینٹینس نمبر 2 کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں آئی ول بی بیک سون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بازار، دس از اے کمپلیٹ سینٹینس. دا سیکنڈ ون از آئی ول بی بیک سون. یہ دونوں کمپلیٹ جملے ہیں. اب ان دونوں کو ایک ورڈ آپس میں جوڑ رہا ہے، وہ ورڈ ہے بٹ. تو لہٰذا اس ورڈ کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں کہ کنجنکشن وہ ورڈز ہوتی ہے کہ دو ورڈز یا دو جملوں کو یا دو فریزز کو
آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب بہت ساری کنجنکشن ورڈز ہے، فار ایگزامپل بٹ، بیکاز، بیفور ایکسیٹرا. ایک اور چیز مائنڈ میں رکھے گا کہ بہت ساری پریپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ایز اے کنجنکشن یوز ہو سکتی ہے. اب ہم پڑھیں گے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن ایسی تمام الفاظ کو کہتے ہیں جو ہمارے سڈن ایموشن کو یا پھر فیلنگ کو شو کرتے ہیں. These are words which are used to show our sudden emotion or feeling. ایک ہی الفاظ کے استعمال سے ہمارا جو فیلنگ ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل الاس، یہ ایک انٹرجیکشن ہے. ہورا، یہ بھی ایک انٹرجیکشن ہے. اصل میں الاس غم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہورا جو ہے وہ خوشی کی وقت استعمال ہوتا ہے. ایون ouch آلسو انٹرجیکشن، یہ بھی انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو آپ کی سڈن فیلنگ کو بتاتا ہے. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیسن نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن. اب ہم بڑھتے ہیں لیسن نمبر 4 کی طرف جس میں ہم پڑھیں گے ٹینسز کے بارے میں. ٹینسز گرامر میں ایک اہم پارٹ ہے. ٹینسز کسے کہتے ہیں؟ ٹینس بیسیکلی کہتے ہیں زمانے کو. ٹینسز مین زمانہ. اب زمانہ یا وقت ایک کتنا قسم کا ہو سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک جو گزر چکا ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، اس کو انگلش میں فاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ابھی ہے حال میں، اس کو ہم پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں. اور تیسرا وہ جو آنے والا ہے یعنی مستقبل، جس کو ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں. اب ان تمام ٹینسز کو فردر 4 اور ٹینسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جو کہ انڈیفینٹ ٹینس ہے، کنٹینیوس ٹینس ہے، پرفیکٹ ٹینس ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. تو ان ساروں کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پر پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس کو ہم انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ، کنٹینیوس کے ساتھ، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ان کی ایک ایک ٹینس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پہلا ٹینس جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا کیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی رولز ہم نے فالو کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سینٹینس اردو میں لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پہچان کرنی ہے کہ کیسا پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، کیونکہ نارملی ہم لوگوں کی جو سلیبس یا کریکولم ہے اس میں ٹرانسلیشن ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو اردو میں اس کا نشانیہ یہ ہے کہ سینٹینس کی آخر میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ تا ہے، تی ہے، تے ہے یا تا ہوں وغیرہ. جس طرح ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہم گاڑی چلاتے ہیں. اس طرح تمام جملے پریزنٹ انڈیفینٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا رولز کی طرف کہ وہ کون کون سی چیز ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس میں پہلا رولز یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوگی. دا نیکسٹ رول از، اگر ہم اس کی ہیلپنگ ورب کی بات کریں وہ ہے ڈو اور ڈز. اس میں 2 ہیلپنگ ورب استعمال کی جاتی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کبھی بھی جو پازیٹیو سینٹینس ہے یا اسٹیٹمنٹ سینٹینس ہے اس میں ہیلپنگ ورب کا استعمال کبھی بھی نہیں کرتے. اس کے بعد اس کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ کے سینٹینس میں واک ہے تو آپ واکس کریں گے، اگر ایٹ ہے تو ایٹس کریں گے، سنگ ہے تو سنگس کریں گے، ڈرنک ہے تو ڈرنکس کریں گے. لیکن اس میں ایک شرط وہ یہ ہے کہ دا سینٹینس ہیز ٹو بی پازیٹیو. سینٹینس کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ کب کریں گے؟ جب سینٹینس کے سٹارٹ میں ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن آ جائے تو اس سینٹینس کے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. اور اگر سینٹینس کی سٹارٹ میں آئی، وی، یو، دے یا فلورل ناؤنز آ جائے تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل وہ فانی پیتا ہے. اب دیکھیں اس جملے میں تا ہے آتا ہے. تا ہے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اے پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے. تو لہٰذا اس جملے کو ہم اس طرح لکھیں گے ہی ڈرنکس واٹر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈرنک کے ساتھ اس کا اضافہ کیا. اس کی وجہ سے اس کا وجہ یہ ہے کہ شروع میں نے ہی یوز کیا تھا. اب ہم اس سینٹینس کو اس طرح لکھتے ہیں میں پانی پیتا ہوں، آئی ڈرنک واٹر. اس میں نے ڈرنک کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سٹارٹ آئی سے ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں ہیلپنگ وربس کی طرف. جس طرح آپ جان چکے ہیں کہ اس سینٹینس کی دو ہیلپنگ ورب ہے، ڈو اینڈ ڈز. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ڈو یا ڈز سمپل سینٹینس میں، پازیٹیو سینٹینس میں استعمال نہیں ہوتی تو یہ ہیلپنگ ورب ہے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہیلپنگ ورب استعمال ہوتی ہے لیکن نگیٹو یا انٹراگیٹو سینٹینس کے اندر. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نگیٹو یعنی نفی جملے وہ ہوتی ہے جس میں کسی چیز کا انکار کیا جائے، اور انٹراگیٹو ہم بولتے ہیں سوالیہ جملوں کو جس میں کوئی نہ کوئی سوال کی جائے. اس صورت میں یہ ہیلپنگ ورب استعمال کی جاتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلپنگ ورب کون کون سی ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو پہلا ڈسکس کرتے ہیں ڈز. ڈز آتا ہے ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ. اور ڈو استعمال کیا جاتا ہے آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ. فار ایگزامپل وہ اسکول نہیں جاتا ہے، ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملے کے شروع میں ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ہم ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا ایڈیشن کرتے ہیں. لیکن اس جملے میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہم صرف پازیٹیو سینٹینس میں کرتے ہیں. تو لہٰذا نگیٹو یا انٹراگیٹو سینٹینس میں ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے، چاہے شروع میں کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن استعمال کیا گیا ہو. اس لیے یہ ایک نگیٹو جملہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب آ گیا ہو تو اس کی میں نے ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا ایڈیشن نہیں کیا. تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملے کی شروع میں ہی ہے تو ہیلپنگ ورب ہم نے ڈز یوز کیا. اگر میں نے جملہ چینج کروں، ہی کی جگہ آئی لکھوں، سو آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، تو ہم نے آئی کے ساتھ یوز کیا ڈو اور ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا. اب ہم نیگیٹو، انٹراگیٹو اور پازیٹیو سینٹینس ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو پازیٹیو سینٹینس ہے ہی گوز ٹو اسکول. پازیٹیو سینٹینس ہے اس لیے ایس ای ایس کا اضافہ ہوا ہے. اب اس سینٹینس کو نیگیٹو میں چینج کرنا ہے تو ہم ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے. ہی کے بعد جملہ بنے گا ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. اس میں
میں نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیا، اس وجہ سے یہ نیگیٹو سینٹینس میں کنورٹ ہو گیا. اور اگر میں اس سینٹینس کو انٹراگیٹو بنا دوں تو میں کیا کروں گا کہ اس ہیلپنگ ورب کو میں شروع میں لے آؤں گا تو سینٹینس اس طرح بن جائے گا. ڈز ہی گو ٹو اسکول اور آخر میں کوشچن مارک. تو لہٰذا یہ بہت سمپل سا میتھڈ ہے. تو یہ کچھ رولز اینڈ پرنسپل تھے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے. نیکسٹ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اگر آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اردو میں جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے کسی اردو کی سینٹینس کی انٹو انگلش، تو اردو میں اس کی کچھ نشانیاں یہ ہے. جملے کے آخر میں آپ کو ملے گا رہا ہے، رہی ہے، رہی ہے یا رہا ہوں. یہ سینٹینس کے آخر میں ہوں گے، جیسا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تم اسکول جا رہے ہیں، بچی کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس طرح مختلف قسم کی جملے موجود ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمیشہ کنٹینیوٹی شو ہوتی ہے، ایک کام کا جاری ہونا شو ہوتا ہے. اب ہم کچھ رولز کے بارے میں بات کریں گے. سٹارٹنگ میں ہم نے یہ دیکھیں گے کہ ان میں کون سی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے. آپ فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے اور ورب کے ساتھ این جی کا ایڈیشن کریں گے. فار ایگزامپل اگر واک ہے تو واکنگ ہو جائے گا، ایٹ ہے تو ایٹنگ ہو جائے گا، سلیپ ہے تو سلیپنگ ہو جائے گا، کیری آن. اب ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کون کون سی استعمال ہوتی ہے. اس کی بیسیکلی 3 ہیلپنگ ورب ہے، از، ایم، آر. یہ تینوں ہیلپنگ ورب استعمال ہوتی ہے اس ٹینس میں. ہم نے الگ الگ تینوں کو ہیلپنگ ورب کو دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوں گی. اس کا استعمال ہوتا ہے ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ. فار ایگزامپل ہی از پلاننگ فٹ بال، ہی از پلاننگ فٹ بال. اب آپ یہاں پر پھر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہی کے ساتھ اس کا یوز کیا. دوسرا ہے ایم. ایم ہمیشہ صرف آئی کے ساتھ یوز ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آئی ایم پلینگ فٹ بال. تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں آر، اور آر ہمیشہ یوز ہوگا وی، یو، دے اور فلورل ناؤن کے ساتھ. اب سیم سینٹینس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں، پروناؤن ہم چینج کرتے ہیں، یو آر پلینگ فٹ بال. اور اگر آپ نیگیٹو سینٹینس کی بات کریں تو جس وقت آپ اس سینٹینس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو آپ انہیں ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل از ناٹ، ایم ناٹ، آر ناٹ. اس طریقے سے جملے میں استعمال کریں گے. اس طرح اگر ہم پہلی والے سینٹینس نیگیٹو میں کنورٹ کریں تو یہ بن جائے گا ہی از ناٹ پلینگ فٹ بال. دوسری ہیلپنگ ورب بھی دیکھ لیتے ہیں، آئی ایم ناٹ پلینگ فٹ بال. تھرڈ میں ہے یو آر ناٹ پلینگ فٹ بال. تو آپ نے دیکھا کہ نیگیٹو جملے بنانے کے لیے ہم نے صرف ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا ایڈیشن کیا. تو از بن گیا از ناٹ، ایم بن گیا ایم ناٹ اور آر بن گیا آر ناٹ. اب اس سینٹینس کو انٹراگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں کہ انٹراگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کرنا کا طریقہ بہت سمپل ہے. اس میں جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو جملے کے سٹارٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا جو جملہ تھا ہی از پلینگ فٹ بال، اس جملے کو انٹراگیٹو میں کنورٹ کرنا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہ جو از ہے، جو ہیلپنگ ورب ہے، اس کو جملوں کے شروع میں لکھ دینا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، از ہی پلینگ فٹ بال. اس طریقے سے ہم دوسری کو بھی چینج کر لیتے ہیں، آئی ایم پلینگ فٹ بال. تو انٹراگیٹو میں ہو جائے گا ایم آئی پلینگ فٹ بال. اس طرح تیسرا جملہ جو تھا یو آر پلینگ فٹ بال، تو انٹراگیٹو میں بن جائے گا آر یو پلینگ فٹ بال. رائٹ جی، آئی ایم شیور کہ آپ کو
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसकी पहचान देखेंगे. इस तरह हमने इसकी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की कंप्लीशन को शो करता है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है या ये काम ख़त्म हो चुका है. और अगर आप उर्दू में इसकी पहचान जानना चाहे तो इसका आसान पहचान ये है कि उर्दू की जुमले में आखिर में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हूँ, या फिर लिया है, लिए है वगैरह. बेसिकली किसी काम की मुकम्मल होने को शो किया जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है या हम स्कूल जा चुके हैं, वो खेल चुकी है. तो किसी भी जुमले में कंप्लीशन होना लाजिमी है. अब हम आते हैं रूल्स की तरफ. सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे. तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ईट है तो ईटन हो जाएगा, स्लीप है तो स्लिप हो जाएगा, इस तरह वॉक है तो वॉकड हो जाएगा. इन्हीं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होंगी. या फिर आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ. हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है, एक है हैज़ और दूसरा है हैव. अब हम देखेंगे कि हैज़ कौन कौन सी नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा. हैज़ हमेशा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा. और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब है हैव. तो हैव हमेशा इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ. अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल है ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर. वो फूल तोड़ चुका है या फिर उसने फूल तोड़ लिया है. जैसे अगर हम प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं तो आई के साथ आएगा हैव. आई हैव प्लक्ड द फ्लावर. और अगर प्रोनाउन वी से स्टार्ट करें तो वी के साथ अगेन यूज़ होगा हैव. वी हैव प्लक्ड द फ्लावर. और इस तरह अगर प्रोनाउन शी आ जाए जुमले की शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़. शी हैज़ प्लक्ड द फ्लावर. अब एक बात नोट करें, जितनी भी परफेक्ट टेंस है इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगी. अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें क्या करना होगा. तो अगेन आप बहुत आसानी के साथ इस जुमलों को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. हम इस सेंटेंस को दोबारा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाती हुई आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब को के बाद नॉट का इजाफा करना होगा. तो ये बन जाएगा ही हैज़ नॉट प्लक्ड द फ्लावर. अब मैं प्रोनाउन आई का यूज़ करता हूँ. आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर. लास्ट में इस सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो डियर इंट्रागेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने बहुत आसान काम है. जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरू में ले आई तो इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाता है. अब जिस तरह सिंपल सेंटेंस था कि ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर कि वो फूल तोड़ चुका है, इस तरह अगर मैं दूसरी हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करूँ जो हमारे पास सेंटेंस था आई हैव प्लक्ड द फ्लावर. अगर आपको कोई कहता है कि इन सेंटेंस को इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करें तो इन हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में ले आई तो ये इजली इंट्रागेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हैज़ ही प्लक्ड द फ्लावर एंड हैव आई प्लक्ड द फ्लावर. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस की उर्दू
सेंटेंस के आखिर में आपको हमेशा मिलेगा था रहा है, थी रही है, थी रही है, था रहा हूँ वगैरह। मसलन वो सुबह से खेलता रहा है, या हम पिछले 5 सालों से इस्लामाबाद में रहते रहे हैं, या वो बचपन से पढ़ाई करता रहा है। इस तरह की जुमले इस टेंस में पाई जाती है। और इसके अलावा देयर विल बी अनदर थिंग्स, वो चीज़ क्या है कि टाइम इंडिकेशन ज़रूर होगा। टाइम इंडिकेशन मीन्स कि टाइम का ज़िक्र होगा इस तरह की सेंटेंस में। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहले द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आवर प्लस ing यूज़ होती है। मसलन वाक है तो वॉकिंग हो जाएगा, टक है तो टाकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी कंटिन्यूस आ जाए, जिस टेंस में भी आ जाए, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो इस आप ing वाला पाम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इस की दो है, हैज़ बीन और हैव बीन। सबसे पहले हैज़ बीन को देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोनाउन और नाउन के साथ हैज़ बीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हैज़ बीन यूज्ड होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। इस तरह हैव बीन यूज़ होगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। अब हम आते हैं सबसे पहली चीज़ है इस सेंटेंस में, वो है टाइम इंडिकेशन। बेसिकली टाइम इंडिकेशन में दो प्रीपोजिशन है जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं। एक है सिंस और दूसरा है फॉर। जितनी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इनमें सिंस और फॉर को यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। अक्सर औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाती है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो देखते हैं कि कौन सी टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होती है और कौन सी टाइम के साथ फॉर। अब देख रहे हैं कि मैंने सिंस के साथ नॉट स्पेसिफिक टाइम को लिखा है, मीन नॉट एग्जैक्ट टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल टाइम। तो सिंपली कह लेते हैं कि सिंस हमेशा इसके उस टाइम के साथ इस्तेमाल होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो लिहाजा इसमें आपकी साथ फिक्स टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह 8 बजे उठता है, दूसरा 9 बजे होगी, तीसरा 10 बजे होगी, तो आपके साथ एग्जैक्ट टाइम नहीं होती। और जब हम पार को यूज़ करते हैं तो हमेशा वहाँ पर काउंटेबल टाइम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल I have been playing cricket for the last 3 years। गौर करें, last 3 years ये काउंटेबल है, आप एक काउंट कर सकते हैं, तो इसमें फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो सिंपल सेंटेंस है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग के साथ सिंस का इस्तेमाल किया, क्योंकि जहाँ पर काउंटेबल टाइम नहीं है और इट की साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ बीन आया है, और इसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ ing ऐड किया है। तो इस सेंटेंस में टाइम इंडिकेशन ज़रूर है लेकिन अनकाउंटेबल है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 years। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अब शुरू में आप देखिए हमने प्रोनाउन आई यूज़ किया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया हैव बीन, इसके बाद लिविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, इसके बाद हमने यूज़ किया फॉर। किस लिए यूज़ किया? 2 year के लिए, क्योंकि 2 year
काउंटेबल टाइम है। इस तरह अगर मैं 2 ईयर की जगह चाइल्डहुड लिखूँ तो फिर मुझे सिंस ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। इसका कन्वर्सेशन और सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब है, इनमें 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है हैज़ और दूसरा है बीन। इस तरह हैव और फिर दूसरा है बीन। तो इसकी को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। एग्जाम्पल है इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 years। अब अगर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इंट्रोगेटिव में आपको ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, ये जो 2 वर्ड्स है तो इन 2 वर्ड्स में से पहला वर्ड हैज़ या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में ऐड करेंगे और दूसरा को इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल है हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 years। तो ये ईज़ी तरीक़ा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने का। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू की जो जुमले हैं इनको कैसा पहचाना जाए इनके बारे में बात करते हैं। उर्दू जुमलों के आखिर में या ये आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, हम स्कूल गए, बच्चों ने नहाया। तो आप देख सकते हैं कि इन जुमलों के आखिर में या ये आता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। मसलन ईट है तो ऐड हो जाएगा, इस तरह ड्रिंक है तो ड्रंक हो जाएगा, वॉक है तो वॉक हो जाएगा। हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ये टेंस बाकी टेंसों से काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो है डिड। तो लिहाजा डिड को आप तमाम नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब ही, शी, इट, आई, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के वगैरह तमाम के साथ डिड का इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो डिड है जुमले में आ जाए तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस के अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। उसने खाना खाया, ही एड फूड। अब ईट फर्स्ट फॉर्म है लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ही डिड नॉट ईट फूड। तो आपने देखा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो आ गया, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। अब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डिड ही ईट फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये डिड तमाम नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा।
نیکسٹ ٹینس ہے فاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اس ٹینس کے اردو پہچان یہ ہوگا کہ جملے کے آخر میں رہتا رہتے رہتے آئے گا. اس ٹینس کی رولز یہ ہے کہ ورب کی پس فارم کے ساتھ آئی این جی ایڈ کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کنٹینیوس ٹینس آ جائے، چاہے صرف کنٹینیوس ہو یا پرفیکٹ کنٹینیوس ہو، اس میں ورب کی پس فارم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے. مطلب واک ہے تو واکنگ ہو جائے گا، ٹاک ہے تو ٹاکنگ ہو جائے گا، ایٹ ہے تو ایٹنگ ہو جائے گا وغیرہ. اب ڈسکس کریں گے کہ اس ٹینس کی ہیلپنگ ورب کے بارے میں. اس کی ہیلپنگ ورب دو ہے، ایک ہے واز اور دوسرا ہے ور. ور کا استعمال ہوگا ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ، اور ور کا استعمال ہوگا وی دے یو اینڈ پلورل ناؤن کے ساتھ. یہ دونوں ورڈ اس طرح استعمال ہوگا، لیکن صرف ایک کیس ہے ایسا ہے کہ آئی کے ساتھ آپ کو ور یوز کرنا پڑے گا. وہ کیس اس طرح ہے کہ اگر آپ کی ایک امپاسبل وش ہے، وش کا مطلب کہ کوئی شدید قسم کی غیر یقینی آپ کی خواہش ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ کاش میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان ہوتا، کیونکہ یہ میرے لیے امپاسبل وش ہے، تو اس میں اس طرح کہوں گا کہ آئی وش آئی ور دا کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم. تو لہٰذا آئی کے ساتھ ورگ اس طرح سچویشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. اب ہم سمپل سینٹینس کی کچھ ایگزامپل دیکھیں گے. فار ایگزامپل عفان واز واٹرنگ دا پلانٹس. عفان پودوں کو پانی دے رہا تھا. دوسرا ایگزامپل ہے یو آر واچنگ دا ٹیلی ویژن. اب یہاں یو کے ساتھ ہم نے ور کا استعمال کیا. اب ہم چلتے ہیں نیگیٹو اور انٹراگیٹو سینٹینس کی طرف. نیگیٹو سینٹینس میں واز ہو جائے گا واز ناٹ اور ور ہو جائے گا ور ناٹ. عفان ور ناٹ واٹرنگ دا پلانٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کہ ہم نے واز کو جو ہیلپنگ ورب ہے اس کے ساتھ صرف ناٹ لگایا، تو سینٹینس کنورٹ ہو گیا انٹو نیگیٹو سینٹینس میں. اس طرح یو آر ناٹ پلئنگ فٹ بال. اور اگر ہم انٹراگیٹو میں کنورٹ کریں تو اس کو ہم ہیلپنگ ورب کو اسٹارٹ پہ لے آئیں گے، لائک واز عفان ناٹ واٹرنگ دا پلانٹ. دوسرا سینٹینس ہے ور یو واچنگ ٹیلی ویژن. نیکسٹ ہے فاسٹ پرفیکٹ ٹینس. پرفیکٹ ٹینس جتنی بھی ہے، چاہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہو، فاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو یا فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہو، تو اس میں ہمیشہ آپ کو کمپلیشن آف ورک ملے گا. اردو میں اس کی پہچان ہے چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، یا لیا تھا، لیے تھے، لیے تھے وغیرہ. آتے ہیں رولز کی طرف. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جتنی بھی حالی پرفیکٹ ٹینس ہو جس میں کنٹینیوس ایڈ نہ ہو، اس میں ہمیشہ تھرڈ فارم آف دا ورب یوز ہوگی، چاہے پریزنٹ پرفیکٹ ہو، پاسٹ پرفیکٹ ہو یا فیوچر پرفیکٹ ہو. اب بات کریں گے ہیلپنگ ورب کے بارے میں. اس میں صرف ایک ہیلپنگ ورب ہے، وہ ہے ہیڈ، اور یہ تمام ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. سمپل سینٹینس ہے ہی ہیڈ فنش ہیز ہوم ورک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال ہوا ہے. اب یہ نیگیٹو اور نیگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں. اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے تو نیگیٹو میں ہو جائے گا ہیڈ ناٹ. تو سینٹینس بن جائے گا ہی ہیڈ ناٹ فنشڈ ہیز ورک. اور اگر انٹراگیٹو میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ انٹراگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو جملے کے سٹارٹ میں لکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہیڈ ہی فنشڈ ہیز ہوم ورک.
نیکسٹ ٹینس ہے فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. کسی بھی ٹینس میں سینٹینس میں کنٹینیوٹی شو ہو جائے تو ایک کنٹینیوس ٹینس ہوگا. ایک اور چیز اس میں ٹائم انڈیکیشن ہوگا. جتنی بھی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اس میں ٹائم انڈیکیشن ضروری ہے. رولز کی طرف چلتے ہیں. وہ اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی کنٹینیوس ٹینس ہے سمپل کنٹینیوس ہو یا پرفیکٹ کنٹینیوس ہو اس میں ورب کی پس پام کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کریں گے. جس طرح رائڈ ہے تو رائڈنگ ہو جائے گا, رائٹ ہے تو رائٹنگ ہو جائے گا, ریڈ ہے تو ریڈنگ ہو جائے گا. آئی این جی کا ایڈیشن ضروری ہے. اگر ہیلپنگ ورب کی بات کریں تو اس ٹینس میں صرف ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے, وہ ہے ہیڈ بین. اگر ہیلپنگ ورب ایک ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام قسم کی ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا. اب اس ٹینس میں ٹائم انڈیکیشن بھی ضروری ہے اور ہم نے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹائم کو ڈسکس کرنے کے لیے سنس اور فارم کا استعمال ہوتا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. سنس کو یوز کریں گے انکاؤنٹیبل ٹائم کے لیے اور پار کو یوز کریں گے کاؤنٹیبل ٹائم کے لیے. ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلا سمپل سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. He had been living in Lahore since childhood. اس جملے کو دیکھیں. نمبر 1 ہم نے ہیلپنگ ورب کون سا یوز کیا؟ دیٹ از had been. اور دوسرا چیز آپ دیکھ سکتے ہیں living ing ایٹ ہو گیا. اور تیسرا چیز کیونکہ کاؤنٹیبل ٹائم نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے سنس کو یوز کیا. اور اگر ہم پار کا استعمال کریں تو جملہ کیسے ہوگا آئیے اس کو دیکھتے ہیں. I had been living in Lahore for the last 3 years. 3 years کاؤنٹیبل ٹائم ہے, اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے پار کا استعمال کیا ہے. اب اس سینٹینس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں. تو نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کے درمیان ناٹ کا اضافہ کرنا ہوگا. فار ایگزامپل He had not been living in Lahore since childhood. اور اگر اس سینٹینس کو ہم انٹراگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کریں تو ہیلپنگ ورب کی پس پارٹ کو جملے کی شروع میں لکھنا ہوگا. فار ایگزامپل Had he been living in Lahore since childhood. اس سینٹینس کے ساتھ ہمارا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد شروع کریں گے فیوچر ٹینس. تو نیکسٹ ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اس ٹینس کی اردو پہچان یہ ہوگا کہ جملے کے آخر میں گا گی ہوں گے. فار ایگزامپل ہم اسکول جا رہے ہوں گے, بچے پتنگ اڑا رہے ہوں گے, مویشی چراگاہوں میں چل رہے ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں رولز کے بارے میں. تو اس ٹینس میں فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی. اس کے بعد ہیلپنگ ورب کی اگر ہم بات کریں تو 2 ہیلپنگ ورب ہے. نمبر 1 از ول اینڈ نمبر 2 از شل. ول کا استعمال ہوگا جب جملے کی شروع میں ہی شی اٹ یو دے سنگولر اینڈ پلورل ناؤن ہو تو اس کے ساتھ ول کا استعمال ہوگا. اور نوٹ کر لیں کہ شل کا استعمال صرف اور صرف آئی اور وی کے ساتھ ہوگا. اب ہم کچھ ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پازیٹیو سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. He will win the match. وہ میچ جیتے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے کی شروع میں ہی ہے تو ہم نے will کا استعمال کیا اور اس کے ساتھ ہم نے ورب کی پس فارم کو یوز کیا win. اب ہم سینٹینس کا پروناؤن چینج کر کے دیکھتے ہیں. میں ہی کی جگہ آئی لکھتا ہوں. I shall win the match.
اب یہ سینٹینس نیگیٹو میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی سمپل ہے، صرف ہیلپنگ ورب کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کرنا ہے، یعنی ول ناٹ یا شل ناٹ. اس طرح یہ سینٹینس بن جائے گا ہی ول ناٹ ون دا میچ، اور دوسرا سینٹینس بن جائے گا آئی شل ناٹ ون دا میچ. اور اگر ان سینٹینس کو ہم انٹراگیٹو میں چینج کر لیں تو ان کا بھی بہت سمپل سا فارمیٹ ہے، جو کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے علاوہ سب ٹینس میں سیم ہے. ہیلپنگ ورب کو اسٹارٹ آف دا سینٹینس میں آپ سمپلی لے آتے ہیں تو یہ انٹراگیٹو سینٹینس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ول ہی ون دا میچ. دوسرا سینٹینس ہے شل آئی ول دا میچ. تو فرینڈ یہاں پر ہمارا فیوچر انڈیپینڈنٹ ٹینس کمپلیٹ ہوا، اور نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے فیوچر کنٹینیوس ٹینس. اردو میں اس جملوں کی پہچان ہے وہ یوں ہو جاتی ہے کہ جملے کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہی ہوگی، اس طرح کے الفاظ آ جائے تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہوگا. اور اگر یہ کنٹینیوس ہے تو میں پہلا بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی سینٹینس میں کنٹینیوٹی ہوگا، جیسا کہ میں کھیل رہا ہوں گا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں گا، ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہوں گے، اس طرح کی مختلف قسم کی سینٹینسز. اب ہم بات کرتے ہیں رولز کی اوپر. جیسا کہ میں پہلے تمام کنٹینیوس ٹینس میں بتا چکا ہوں کہ ان ٹینسز میں ورب کی پس پام پلس آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے. سیکنڈ میں اس میں دو ہیلپنگ ورب ہے، شل بی اینڈ ول بی. ول بی جن پروناؤن اور ناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا وہ ہے ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر اینڈ پلورل ناؤن. اور شل بی ہم صرف آئی اور وی کے ساتھ استعمال کریں گے. آئیے کچھ ایگزامپل کی ہیلپ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہی ول بی گوئنگ ٹو اسکول. وہ اسکول جا رہا ہوگا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے کی شروع میں ہی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بی استعمال کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورب کی پس پام کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر لیا. اب ہم شل بی کا ایگزامپل دیکھیں گے. آئی شل بی واٹرنگ دا پلانٹ. میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہم نے آئی سے سٹارٹ کیا تو آئی کے ساتھ آئے گا شل بی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ساتھ آئی این جی کا اضافہ. اور اگر ہم ان جملوں کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں تو ول بی یا شل بی کے درمیان ہم ناٹ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ول ناٹ بی اور شل ناٹ بی. تو یہ سینٹینس اس طرح بن جائے گا کہ ہی ول ناٹ بی گوئنگ ٹو اسکول. وہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا. اس طرح اگر دوسرا جملہ کنورٹ کرے تو یہ بن جائے گا آئی شل ناٹ بی واٹرنگ دا پلانٹ. اس طرح ان سینٹینس کو اگر ہم انٹراگیٹو سینٹینس میں کنورٹ کریں تو آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ صرف کیا کرنا ہے کہ ہیلپنگ ورب کی جو فرسٹ پارٹ ہے ول یا شل، اس کو جملے کی سٹارٹ میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد ناؤن اور پروناؤن اور اس کے بعد بی کو ایڈ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا ول ہی بی گوئنگ ٹو اسکول، اور دوسرا بن جائے گا شل آئی بی واٹرنگ دا پلانٹ. نیکسٹ ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس. فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی اردو کی جو جملے ہیں ان کی پہچان اس طرح ہوگی کہ تمام جملوں کے آخر میں آئے گا چکا ہوں گا، چکی ہوں گی، چکے ہوگے، لیا ہوگا، لیے ہوں گے. فیوچر میں کمپلیشن آف ورک شو ہو رہا ہوگا اس ٹینس میں. اب بات کرتے ہیں رولز کے بارے میں. رول نمبر 1 یہ ہے کہ اس ٹینس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوگا. اور بات کریں گے ہیلپنگ ورب کے بارے میں تو اس میں دو ہیلپنگ ورب یوز ہوگی، ول ہیو اور
شر ہیو. ول ہیو استعمال تب ہوگا جب جملے کی شروع میں ہی شی اٹ یو دے سنگولر یا پلورل ناؤن آ جائے. اور اگر جملے کی شروع میں آئی یا وی کا استعمال ہو تو پھر وہاں شل ہیو کا استعمال ہوگا. ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پازیٹیو سینٹینس ہے ہی ول ہیو آن دا میچ. جملے کی شروع میں ہی ہے, اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہے ول ہیو اور اس تھرڈ فارم اپ ورب یوز ہوا ہے. دوسرا ایگزامپل ہے آئی شال ہیو آن دا میچ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ شروع ہوا ہے آئی سے, تو لہٰذا ہم نے ہیلپنگ ورب شال ہیو یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا. اس سینٹینس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دونوں ہیلپنگ ورب کے درمیان ناٹ کو ایڈ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا ول ناٹ ہیو اینڈ شل ناٹ ہیو. تو یہ سینٹینس اس طرح کنورٹ ہوگا کہ ہی ول ناٹ ہیو آن دا میچ اور آئی شل ناٹ ہیو آن دا میچ. اب یہ سینٹینس انٹراگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں. اس میں جو ہیلپنگ ورب کا فرسٹ پارٹ ہے یعنی ول اور شل, اس جملے کی شروع میں لکھنا ہے, جیسا کہ ول ہی ہیو آن دا میچ یا شل آئی ہیو آن دا میچ. نیکسٹ ٹینس ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. یہ فائنل ٹینس ہے. جہاں بھی کنٹینیوس لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کا استعمال ہوگا. اس طرح اس کی بھی دو ہیلپنگ ورب ہے ول ہیو بین اینڈ شل ہیو بین. ول ہیو بین استعمال ہوگا ہی شی اٹ یو دے سنگولر اینڈ پلورل ناؤن کے ساتھ, اور شل ہیو بین استعمال ہوگا آئی اینڈ وی کے ساتھ. اس کے علاوہ جس طرح میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ٹائم انڈیکیشن ضرور ہوگا. سنس کو ہم استعمال کریں گے انکاؤنٹیبل ٹائم کے ساتھ اور بار استعمال کریں گے کاؤنٹیبل ٹائم کے ساتھ. اب چلتے ہیں ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل ہے ہی ول ہیو بین کورسنگ آل دا ایور سنس چائلڈہڈ. وہ تمام برائیوں پر بچپن ہی سے لعنت بیچتا رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں پروناؤن ہی ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہم نے یوز کیا ول ہیو بین اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور آئی این جی کو ایڈ کیا. لاسٹ میں ہمارے پاس کاؤنٹیبل ٹائم نہیں تھا تو اس لیے ہم نے سنس کا استعمال کیا. دوسرا جملہ ہے I shall have been living here for the last 1 year. تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملے کی شروع میں آئی ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب shall have been ایڈ کیا. اس کے بعد فرسٹ فارم اب ورب کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کیا ہے اور آخر پر کیونکہ 1 year کاؤنٹیبل ہے تو ہم نے فار کا استعمال کیا. اب اس سینٹینس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہیلپنگ ورب کے درمیان میں ناٹ کو ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل ول ہیو ناٹ بین اینڈ شل ہیو ناٹ بین. تو یہ بن جائے گا ہی ول ناٹ ہیو بین کرسنگ آل دا ایولز سنس چائلڈہڈ. اور دوسرا جملہ اس طرح بن جائے گا کہ آئی شیل ہیو ناٹ بین لیونگ ہیئر فار دا لاسٹ 1 year. اب اس سینٹینس کو انٹراگیٹو میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا کہ ول ہیو ہی بین کرسنگ آل دا ایولز سنس چائلڈہڈ اور دوسرا بن جائے گا کہ شل ہیو آئی بین لیونگ ہیئر فار دا لاسٹ 1 year. تو لہٰذا اس سلائڈ کے ساتھ ہم نے تمام ٹینسز کو کمپلیٹ کر دیا.
اب ہم پڑھیں گے ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس. ایکٹیو اور پیسیو وائس ہوتی کیا ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ایکٹیو وائس ہم کہتے ہیں اس وقت کو جس وقت سبجیکٹ جو ہے وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے بائی اٹ سیلف. فار ایگزامپل ہی از پلئنگ کرکٹ. اب اس جملے میں سبجیکٹ ہی ایکشن پرفارم کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ریسیو کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایکشن آبجیکٹ سے. تو ایسے حالات میں ہم کہتے ہیں کہ اے پیسیو وائس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ ایکشن کیسے ریسیو کرتا ہے. اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کرکٹ از بینگ پلیڈ بائی ہم. تو اس سینٹینس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ کو ریسیو کر رہا ہے. ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ جو ہے وہ ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور پیسیو وائس میں سبجیکٹ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. ایگزامپل ہے ہی از پلئنگ کرکٹ. وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. وہ ہو گیا ایکٹیو وائس. اور اس کا پیسیو وائس جو بنے گا کرکٹ از بینگ پلیڈ بائی ہم. تو اس کا ٹرانسلیشن ایسے بنے گا کہ کرکٹ اس سے کھیلا جا رہا ہے. ایکٹیو اور پیسیو میں علیحدہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب دوستو اگر کوئی سینٹینس ہمارا پاس ایکٹیو وائس کا آتا ہے تو اس کو پیسیو وائس میں کنورٹ کرنے کی جو رولز ہے اس رول کے بارے میں پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل جب بھی ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں جملہ کنورٹ ہوگا تو سبجیکٹ اپنی جگہ چینج کر لے گا آبجیکٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل آئی ایم ڈرنکنگ واٹر. اب یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے آئی. سبجیکٹ وہ ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اور واٹر آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ وہ چیز جس پہ کام کیا جا رہا ہو. تو جس طرح میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ سبجیکٹ کی جگہ آبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جگہ سبجیکٹ کو لے کر آنا ہوگا. اب اگر اس سینٹینس کو ہم پیسیو وائس میں کنورٹ کریں تو سب سے پہلے ہم ان کی پوزیشن کو چینج کریں گے. تو لہٰذا سینٹینس کی سٹارٹ میں آ جائے گا واٹر اور اینڈ پہ آ جائے گا آئی کی جگہ می. اب نیکسٹ اسٹیج جو ہے ہم یہاں پہ ایک مناسب ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے. ہم جب ٹینس بائی ٹینس اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پھر آسانی ہوگی کہ کون سا ہیلپنگ ورب ہمیں کس ٹینس میں یوز کرنا ہے. لیکن فی الحال یہ سمجھے کہ ایم کنورٹ ہو جائے گا ایم بینگ, ایز کنورٹ ہو جائے گا از بینگ اور بن جائے گا آر بینگ. تو لہٰذا واٹر کے ساتھ یوز ہوگا از, اور از اکیلا یوز نہیں ہوگا بلکہ یوز ہوگا واٹر از بینگ. تو لہٰذا از بینگ ایک پراپر ہیلپنگ ورب ہو گیا. دوسرا رول یہ ہے کہ جب آپ کسی سینٹینس کو ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کو یوز کرتے ہیں. تو ڈرنک فرسٹ فارم ہے, دا سیکنڈ از ڈرنک اور دا تھرڈ ون از ڈرنک. تو ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا ڈرنک. اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ چیز ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں جب بھی ایک سینٹینس کو کنورٹ کریں گے تو پریپوزیشن کے لیے آپ ہمیشہ بائی کو یوز کریں گے. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں پریپوزیشن یوز کریں گے بائی. تو یہ بن جائے گا واٹر از بینگ ڈرنک بائی می. یہ تین سٹیپ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کے ساتھ سوئچ کرنا ہے, اسی طرح تھرڈ فارم آف ورب کو یوز کرنا ہے, اور تھرڈ نمبر چیز جو ہے پریپوزیشن کے لیے اپنے بائی کو یوز کرنا ہے. ایز فار ایز ہیلپنگ ورب آر کنسرن تو وہ ہم ٹینس بائی ٹینس ہی ایڈ کریں گے. تو لہٰذا یہ کچھ بیسک تھے ایکٹیو اور پیسیو وائس کی. لاسٹ سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے بیسک رول آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے بارے میں, جس کو ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن بھی کہتے ہیں.
किसी भी लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। लेट्स से आप किसी से बात करते हो या आपको कोई बात कही जाती है, अगर वो इस तरह कोट किया जाए इन्वर्टेड कामा के दरमियान, आपके अल्फाज को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए जिस तरह आप कही थी, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर इस बात को अपनी अल्फाज में पेश करे तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस नजर आएंगी। फर्स्ट वन इज नासर सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई ब्रॉट ए बुक फॉर यू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में हमेशा दो चीज़ें होती है। ये नासिर सेड वाला पोर्शन, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और इसके अलावा इन्वर्टेड कामा के दरमियान जितनी भी सेक्शन है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और नीचे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, नासिर सेड दैट ही हैड बॉट ए बुक फॉर यू, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड है जो कि कामा में कोट है, और दूसरे सेंटेंस में नासिर ने एक चीज़ को अपने अल्फाज में बयान कर दिया है। तो ये बेसिक फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश ग्रामर पर कमांड हासिल हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।